السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ بالآخر اقتدار سے نکلنے کے بعد کپتان نے اپنا پہلا بہت ہی شاندار جلسہ پشاور میں کر لیا ہے۔ یہ ایک میسو ہیوج کراؤڈڈ جلسہ تھا، بے پناہ لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسے میں موجود تھے۔ یہ ایک تاریخی جلسہ اس اعتبار سے تھا، یہ ایک ایسے وزیر اعظم کا جلسہ تھا جسے اقتدار سے نکال دیا گیا ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نکالے گئے وزیر اعظم کے لیے لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ رسپانس دیا ہو، جلسوں میں شرکت کی ہو، ان کے نکالے جانے پہ احتجاج کیا ہو۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت شاندار جلسہ تھا۔ اس جلسے کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی پی ٹی آئی کے مقابلے میں جلسے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر جلسہ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ پی ٹی ایم نے سال بھر جلسے کیے تھے، کوئی ایک جلسہ بھی متاثر کن نہیں تھا۔ اب صورت یہ ہے کہ آج کا جو خطاب تھا کپتان صاحب کا، وہ بڑا جارحانہ اور بڑا خوفناک تھا۔ میں اسے جارحانہ اور خوفناک کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیے، جلسے کا آغاز ہی انہوں نے براہ راست امریکہ کو مخاطب کر کے کہا۔ امریکہ کو انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہمارے ملک میں حکومتیں تبدیل کریں۔ حکومت میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، اس کا فیصلہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں واپس آؤں گا، عوام کی مدد سے آؤں گا، انہیں سڑکوں پر لاؤں گا۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بتا دی کہ وہ عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے اور حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ حکومت ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور وہ اقتدار میں واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے ذریعے، جو وہ بار بار کہتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو اس ملک پر واپس مسلط کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ڈاکوؤں اور چوروں کی حکومت کو میں کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے شہباز شریف کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن بند نہیں کیا گیا فوری طور پر، تو میں ایسی کال دوں گا شہباز شریف کہ تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم نے عدلیہ سے بھی گلہ کیا، عدلیہ سے سوال کیا کہ آخر راتوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کھلنے کی ضرورت کس وجہ سے پیش آئی تھی۔ یہ سوال کیا تو بہت دھیمے انداز میں ہے عمران خان صاحب نے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ان کی تقریر بار بار دیکھ لیں، ان کے لہجے کے اندر جو طوفان چھپا ہوا ہے، انہوں نے اس کو بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے۔ آج اپنی تقریر میں وہ مجھے بندھے ہوئے نظر آئے، اس کے باوجود انہوں نے جس طرح امریکہ کو للکارا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے مطالبات جلدی تسلیم نہیں کیے گئے تو پھر وہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت سخت لب و لہجہ اپنائیں گے۔ وہ بہت انہوں نے آج کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو روکیں، اور انہوں نے واقعی اپنے آپ کو آج روکا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے میں واقعتاً بہت ساری باتیں، بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر متعلقہ کوارٹرز نے ان کی بات پہ توجہ نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے جلسوں میں آپ بہت ساری نئی باتیں سنیں گے۔ یہ تو جلسے کی روداد ہے، بڑی ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ تھا، اس میں بہت سارے رہنماؤں نے خطاب کیا، اور عمران خان نے جو ہے وہ اپنی روایتی جو چند باتیں ہیں وہ دہرائیں اپوزیشن کے بارے میں۔ اور اب اگلا جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہے، اس کے بعد پھر لاہور میں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 جلسے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کریں گے آنے والے دنوں میں، اس لیے یہ جلسے بہت اہم ہیں۔ دیکھیے،
कराची में तो आवाम ने बड़ा रिस्पांस दिया है। अब मुझे यकीन है कि कराची का जलसा जो है वो पेशावर के जलसे का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। कराची के जो कराइन हैं, कराची के लोगों के जो जज्बात हैं, हम जहाँ कहीं भी कराची में लोगों से मिलते हैं, लोगों के जज्बात बता रहे हैं कि लोग इमरान खान को धोखा देने वालों से किस कदर नाराज़ हैं। आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि लोगों के क्या जज्बात हैं। उसके अलावा आज एक बात और भी, आज मीडिया का मुनाफिकाना चेहरा जो है वो भी लोगों के सामने तश्त अज़बाम हो गया है। वो तमाम आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन जो 24 घंटे इमरान खान पर तनकीद करते थे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, अब वो चैम्पियन तमाम तर खामोश हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पे जिस तरह छापे मारे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर सारे लोग खामोश हैं। और आज 90% मीडिया, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि 90% मीडिया जो है वो अहले इक़्तिदार के हाथों गिरवी रख दिया गया है। आज सिवाय 2 टेलीविज़न चैनल्स जो हैं जिसमें बोल और ARY शामिल है, इन दोनों के अलावा हर चैनल ने इमरान खान के जलसे का बाइकआउट किया। जब देखा गया कि सोशल मीडिया पे तो एक सैलाब आया हुआ है खबरों का, एक तूफान आया हुआ है कवरेज का, तो फिर वो उस वक्त मजबूर हुए कुछ चैनल जिन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया जब इमरान खान साहब की तकरीर शुरू हुई। उससे पहले बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ था इमरान खान के जलसे का। तो ये भी मीडिया, जो हमने अर्ज़ किया था कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने में जो मुकामी सहूलतकार हैं, उनमें एक सहूलतकार जो है वो मीडिया भी है। ये इनका मुनाफाना चेहरा हमारे सामने आ गया है। तो अब सूरत ये बनती है कि अगर इमरान खान साहब इन जलसों का टेम्पो जो है वो बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि अगले 3 से 4 महीने में ये हुकूमत इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी। कल मेरा इरादा है कि एक तफसीली वीडियो मैं करूँगा शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार के पहले 3 दिन के हवाले से, कि इन 3 दिनों में इन्होंने क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।